تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب العالمین لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں ایک جہان کو، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جہان نہیں بنایا۔ ایک جہان ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے رب العالم، الحمدللہ رب العالم، لیکن کیا فرمایا؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں، جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، جس اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ کسی ایک جہان میں محدود نہیں ہے، کسی ایک جہان میں محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ لا محدود ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ ہم اسی اللہ کو مانتے ہیں نا، یا اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں؟ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں؟ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں؟ کسی اور کو مشکل کشا سمجھتے ہیں؟ نہیں، مشکل کشا بھی وہی، حاجت روا بھی وہی، معبود بھی وہی، خالق بھی وہی، رازق بھی وہی۔ اچھا چلو، اللہ تو اللہ ہے، ہم کلمہ کس نبی کا پڑھتے ہیں؟ کن کا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی صفت قرآن مجید کے اندر کیا بیان کی گئی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجے گئے؟ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اس آیت کے تحت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں جہان ایک نہیں ہے، جہان کئی ہیں، لیکن ہم انسانوں کے سامنے جو جہان واضح ہوئے ہیں وہ چند ہیں۔ ہم تو یہ دنیا کو سمجھتے ہیں نا، انسانوں کے جہان کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جہان الگ بنایا، جنات کا جہان الگ بنایا، فرشتوں کا جہان الگ بنایا، جانوروں کا جہان الگ بنایا۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی دنیا علیحدہ علیحدہ بنائی ہے، ان کا جہان علیحدہ علیحدہ بنایا ہے۔ یہاں پر یہ میں بات ذرا وضاحت کر دوں، ممکن ہے بچے ہیں چھوٹے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ ہر مخلوق کی اللہ تعالیٰ نے دنیا علیحدہ علیحدہ کیوں بنائی ہے۔ انسان ہیں، ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہمارے رہنے کا کلچر علیحدہ ہے، سونے کا ایک نظام ہے، کھانے کا ایک نظام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات بنائی ہیں، جیسے جنات ہیں، ٹھیک ہے، جنات کیسے رہتے ہیں، کیسے پہنتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، یا جنات کو آپ چھوڑ دیں، کسی بھی مخلوق کو آپ لے لیں، میں چھوٹی سی مخلوق کا تذکرہ کرتا ہوں، چیونٹی کو آپ لے لیں، تو چیونٹی کے بارے میں آپ کو معلومات ہیں کہ وہ کیسے رہتی ہے، کیسے سوتی ہے، ان کے ہاں بادشاہ کون ہے، کیا ان کا کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، ان کی سلطنت کیسے چلتی ہے، ان کا کھانے کا نظام کیسا چلتا ہے، آپ کو کوئی علم ہے؟ نہیں ہے نا، تو پھر ان کا جہان علیحدہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ میں ایک یہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، تو رب العالمین، رب بھی تمام جہانوں کا رب، اور رحمت للعالمین، آپ کی رسالت، آپ کی رحمت بھی تمام جہانوں کے لیے ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے زمرہ میں ایک جملہ اور ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی رحمت، آپ کی رسالت،
آپ کی نبوت اسی وجہ سے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جہاں پر رب کی ربوبیت ہے وہاں پر محمد مصطفیٰ کی رسالت ہے، جہاں جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر محمد الرسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات بھی تمام جہانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، آپ کی رحمت بھی تمام جہانوں کے لیے ہے۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو رب العالمین ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو رحمت للعالمین ہے۔ یہاں پر سارے جہانوں کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی سوچ کو بڑا محدود کر کے بیٹھے ہوئے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس محلے میں میں رہتا ہوں، جس علاقے میں میں رہتا ہوں، جس گاؤں میں میں رہتا ہوں، جس بستی میں میں رہتا ہوں، وہی میری کل کائنات ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، مسلمان تو بعد کی ذمہ داری آتی ہے، سب سے پہلی جو ذمہ داری آتی ہے بحیثیت ایک دین کے عالم ہونے کے اور بحیثیت ایک دین کے طالب علم ہونے کے کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ جیسے میں نے حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کن عالما او متعلما او سامعا او محبا ولا تکن خامسا، کہ اپنی امت کو مخاطب کر کے فرمایا، اور امت کے اندر ہر طرح کے لوگ شامل ہیں۔ اہل علم نے یہ بات لکھا ہے کہ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت اجابت ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی آپ کی امت ہے، اور ایک امت دعوت ہے، جنہوں نے آپ کا کلمہ تو نہیں پڑھا، آپ کی رسالت پر ایمان تو نہیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی وہ آپ کی امت کے اندر داخل ہے، لیکن اس امت کو امت دعوت کہا جاتا ہے، اور جن مسلمانوں نے، جن انسانوں نے کلمہ پڑھ لیا اس امت کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام کی تمام امت کو مخاطب کر کے کہا میں تمہارے لیے 4 راستوں کا انتخاب کرنے لگا ہوں، تم نے زندگی گزارنی ہے تو ان 4 راستوں میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کر لینا، ان 4 راستوں کو چھوڑ کر، ان 4 طریقوں کو چھوڑ کر، ان 4 رسیوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سب سے افضل راستہ، جو سب سے افضل طریقہ، جو سب سے اصل اصول جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کن عالمن، سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ عالم بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ عالم بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ عالم بن جاؤ۔ اب عالم کہتے کس کو ہیں؟ عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کی سوچ محدود نہیں ہوتی۔ میں اس وجہ سے میں نے شروع کے اندر جو تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے کہ رب العالمین، ہم کس رب کو ماننے والے ہیں؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور ہم کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ جو رحمت للعالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جب ہم امتی اس کے ہیں، جب ہم اس نبی کے وارث بننے والے ہیں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، تو پھر ہماری سوچ محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری سوچ وسیع ہونی چاہیے۔ ہمیں صرف اپنے علاقے کی فکر نہیں کرنی، اپنے گھر کی فکر نہیں کرنی، بحیثیت ایک ذمہ دار ہونے کے، اور اللہ کے نبی نے جو سب سے پہلا راستہ اپنی امت کو بتایا وہ یہ بتایا کہ کن عالمن، عالم بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ عالم بن جاؤ۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر عالم کے بارے میں، عالم دین کے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں اور جو احادیث مبارکہ کے اندر اس کے فضائل بیان کیے گئے وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے فضائل یا وہ ساری کی ساری آیات تو بیان نہیں کی جا سکتی، صرف ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، انسانوں کی 2 ہی کیٹیگری ہیں، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا
ہے۔ ایک طرف وہ انسان ہیں جو اہل علم ہیں، جنہوں نے علم کو سیکھا ہے، جنہوں نے قرآن کو سیکھا، حدیث کو سیکھا، اللہ کے نبی کے فرامین کو سیکھا، اللہ کے نبی کے طور طریقوں کو سیکھا، اللہ کے قرآن کو سیکھا۔ اور ایک طرف وہ انسان ہیں جو علم سے وابستہ نہیں ہے، علم کی روشنی سے اپنے دل کو انہوں نے منور نہیں کیا، علم کی روشنی سے اپنے دل کو روشن نہیں کیا، بلکہ جہالت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں هل يستوي الاعمى والبصير، کہ جس طرح ایک انسان کو آنکھیں مل جائیں اور ایک انسان آنکھوں کے بغیر ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی ہیں، وہ جب چلے گا تو رستے کے اندر جو بھی تکلیف دہ چیز ہوگی اس کو پتہ چل جائے گا، وہ اس سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اور جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آگے پتھر پڑا ہوا ہے یا کوئی گڑھا ہے یا کوئی نہر ہے، وہ اس کے اندر گر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایک طرف آنکھوں والے ہیں اور ایک طرف نبینا انسان ہیں، ایک طرف علم والے ہیں اور ایک طرف بغیر علم کے جاہل انسان ہیں۔ جس طرح آنکھوں والا اور نبینا انسان یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح علم والا اور علم کے بغیر زندگی گزارنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ احادیث مبارکہ کے اندر جو اس کی فضیلت بیان کی گئی، احادیث مبارکہ تو میں کہتا ہوں کہ بے شمار ہیں، میں صرف ایک حدیث مبارکہ آپ لوگوں کی عظمت اور فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے جس انسان کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کر لیا، وہ قرآن کا حافظ بن گیا، قرآن کی دولت اس کو مل گئی، اس نے قرآن کو سیکھا، قرآن مجید کو زبانی یاد کیا اور قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھتا ہے، اب اس کے دل کو، اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کا خزینہ بنا دیا۔ اب ایک انسان کے پاس قرآن کی دولت ہے، اب قرآن کی دولت ہونے کے باوجود وہ کسی دنیا دار انسان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے تو وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے، وہ قرآن کی کیا کر رہا ہے؟ توہین کر رہا ہے۔ تو آپ کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رکھا ہے اپنے آپ کو اس اعتبار سے کہ میں قرآن کا حافظ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ دین کی خدمت لی ہے، اپنے آپ پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ انسان کی طبیعت میں عاجزی ہو، لیکن کسی دنیا دار کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور یہ تصور اور یہ خیالات اپنے دل کے اندر لے کر آنا کہ فلاں انسان تو تجارت کر رہا ہے، اس کو لاکھوں روپے کی آمدنی ہو رہی ہے، میں دین کو چھوڑوں، میں قرآن کو چھوڑوں، میں اللہ کے دین کی خدمت کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں فلاں کاروبار کے اندر، دین کو خیر آباد کہہ دیتا ہوں، قرآن کو خیر آباد کہہ دیتا ہوں اور قرآن کو پس پشت ڈال کر میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہوں، تو یہ انسان قرآن کی توہین کر رہا ہے۔ یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ قرآن کی توہین کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو چن لیا ہے، جس راستے کا آپ لوگوں نے انتخاب کر لیا ہے، اس راستے کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ یقین کیجئے گا یہ راستہ بڑی عظمتوں والا راستہ ہے۔ اس راستے پر جو چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چمکا دیتے ہیں، سارے زمانے کے دلوں کے اندر، سارے زمانے کے لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی عزت بیٹھ جاتی ہے۔ میں ایک بڑا گناہگار انسان ہوں، میں ایک عام سا انسان ہوں، لیکن دین کی خدمت کی وجہ سے، دین کی نسبت کی وجہ سے، رب کعبہ کی قسم یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں، میرے علاقے کے جو چودھری ہیں وہ میری جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ اور یہ میں کوئی اپنے آپ پر کوئی تکبر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جو میرے علاقے کے چودھری ہیں وہ جوتے میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے اپنے جوتے سیدھے کرتے ہوئے ان کو دیکھا، حالانکہ نہ ان کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، نہ جائیداد کی کمی ہے، نہ گاڑیوں کی کمی ہے، نہ بینک بیلنس کی کمی ہے، نہ محلات کی کمی ہے، دنیا کی ہر نعمت ان لوگوں کے پاس ہے،
لیکن یہ ایسی کیا نوبت آئی کہ وہ چودھری ہے اور مجھ غریب انسان کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں؟ میں یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ورنہ اہل علم کے واقعات اگر آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کروں کہ فلاں عالم دین، فلاں چودھری، فلاں وزیر اعظم، فلاں ملک کا صدر فلاں عالم دین کے جوتے سیدھے کر رہا ہے، تو اس کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ عام معمول کی بات ہے۔ لیکن یہ عزت ملتی کیوں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، جو انسان اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کر دیتے ہیں، جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی عزت بلند فرما دیتے ہیں۔ اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جمعے کا دن ہوتا ہے نا، جمعہ تو پڑھتے ہیں نا سب لوگ، اس مسجد میں بھی ہوتا ہوگا۔ جو بیچارہ ممبر پر بیٹھ کر جمعہ پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنا امیر نہ ہو، بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے عموماً، وہ بیچارہ درمیانے گھرانے